اس رات دے تارے دس دینے، سبحان اللہ بھی کہنا، اس رات دے تارے دس دینے، اج عرش سجایا جانا ہے، غاراں وچ روون والے نوں، غاراں وچ روون والے نوں مہمان بنایا جانا ہے، غاراں وچ روون والے نوں مہمان بنایا جانا ہے، اس رات دے تارے دس دینے، صف بن کے کھلونا نبیاں نے، راہ مل کے بہنا ولیاں نے، صف بن کے کھلونا نبیاں نے، راہ مل کے بہنا ولیاں نے، محبوب دا سارے عرشیاں نوں، محبوب دا سارے عرشیاں نوں دیدار کرایا جانا ہے، محبوب دا سارے عرشیاں نوں دیدار کرایا جانا ہے، اس رات دے تارے دس دینے، اج عرش سجایا جانا ہے، غاراں وچ روون والے نوں مہمان بنایا جانا ہے، اس رات دے تارے دس دینے۔ معززین حاضرین، آج ہم جمع ہیں معراج شریف کی رات میں، جناب ہم سب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء، آپ کی معراج اس 27ویں معراج شریف کو رات کو ہوئی۔ یہ میں آپ کے معجزات میں سے بہت بڑا معجزہ ہے، معراج شریف ایک معجزہ ہے اور یہ بڑا معجزہ ہے۔ بہت سے انبیاء رسولوں کو معراج ہوئی، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج تو سبحان اللہ، علماء نے لکھا ہے حدیث میں جو ہے کہ تین جگہوں پہ آپ کو معراج کی سیر کرائی گئی، کیونکہ سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ اللہ جس نے سیر کرائی۔ اب یہاں اس لفظ کو کہو کہ اللہ تعالیٰ نے معراج کا واقعہ بیان کرنا تھا قرآن مجید کے 15ویں پارے کی شروع میں ہی، تو سبحان کا لفظ استعمال نہ کرتے، سیدھا ہی آگے واقعہ معراج بیان کر دیتے، لیکن سبحان کا لفظ استعمال کر کے اللہ نے اپنے نام سے ابتدا کر کے ان سارے خدشات کا خاتمہ کر دیا جو بہت سارے لوگ خدشات رکھتے آئے ہیں، رکھتے رہیں گے، رکھ رہے ہیں۔ بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ خدشات کیا ہیں؟ میں اپنے الفاظوں میں کہہ دوں، وہ سوچتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس بستر سے میں اٹھ کر معراج کے لیے گیا، سردیوں کی رات تھی، پیر کا دن تھا جب آپ معراج، اور حسن اتفاق دیکھو، ولادت پیر کے دن ہوئی، بعثت پیر کے دن ہوئی، ہجرت پیر کے دن ہوئی، وفات پیر کے دن ہوئی، جناب روزہ رکھتے تھے پیر کے دن، معراج بھی پیر کے دن ہوئی۔ آپ
بہت پیر سے محبت کرتے تھے، پیر کے دن سے روزہ رکھتے تھے۔ ایک صحابی نے پوچھا یا ابی فدا کا بھی وامی یا رسول اللہ، پیر کوئی روزہ؟ فرمایا اس دن اللہ نے مجھے مبعوث فرمایا تھا، یعنی گویا میلاد کر رہے ہیں، کہہ رہے تو اس دن میری ولادت ہوئی، میں شکرانے کے طور پر۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ خدشات جو کر رہے ہیں نا، اللہ نے اس کا رد سبحان سے کر دیا۔ نمبر ایک، آپ نے جو کوٹ کیا آپ کی حدیث سے، آپ نے فرمایا جس بستر سے گیا وہ گرم تھا، واپس آیا نا گرم تھا۔ سردیوں میں بستر جب چھوڑو نا تھوڑی دیر میں ہی ٹھنڈا ہو جاتا ہے نا ایسا؟ بستر ادھر چھوڑو 2 منٹ 1 منٹ بعد آؤ بستر ٹھنڈا، جب تک آپ ہیں آپ کے جسم کے ٹمپریچر سے گرم۔ فرمایا جس بستر سے اٹھ کر گیا واپس آیا گرم تھا۔ خود فرما رہے ہیں جس پانی سے میں نے وضو کیا، وہ پانی اونچائی پہ بیٹھ کے وضو کرنا سنت ہے نا، تاکہ پانی نیچے کی طرف بہے، تو فرمایا وہ پانی جس سے وضو کیا تھا وہ ابھی بہہ رہا تھا۔ اور فرمایا جس دروازے سے نکل کر گئے اس وقت وہ زنجیر والی کنڈیاں ہوتی تھیں پہلے دروازوں میں، وہ لمبی سنگلی ٹائپ۔ فرمایا جس دروازے سے نکل کر گئے واپس آئے تو کنڈی ہل رہی تھی، یعنی اتنی سپیڈ سے معراج ہو گئی لمحے بھر میں۔ اور رات وہیں رکی ہوئی تھی جس رات میں گئے۔ اب یہاں خدشات تو پیدا ہونے ہیں، بہت ساروں نے کہا کہ سرے سے معراج ہی نہیں، یہ کہنے والے کافر ہیں کہ جو معراج کا انکار کرتے ہیں۔ اور اگر ہمارے صفوں میں کسی نے کہا کہ معراج ہوئی ہے مگر خواب میں، کیونکہ وہ ذہن قبول ہی نہیں کر رہا کہ بستر بھی گرم ہو، پانی بھی بہہ رہا ہو، چٹکنی کنڈی بھی ہل رہی ہو اور رات بھی وہیں رکی ہو، منظر سارے جام ہوئے ہوں لمحے بھر میں۔ یعنی معراج کے آپ 18 سال وہاں گزارے، 18,000 اللہ سے باتیں کی، 7 آسمان پھرے، وہاں سے چلے ام ہانی کے گھر سے کعبے میں نفل پڑھے، نفل میں بھی دیر لگتی ہے، وضو کیا اور پھر وہ آپ کا دل نکال کر نور ایمان سے بھر کے دوبارہ رکھا، پھر آپ سوار ہوئے، پھر سواری سے باتیں کی، پھر آپ وہاں سے چلے، پھر مدینہ رکی سواری، وہاں مدینہ میں آپ نے نوافل پڑھے، وہ بھی ٹائم لگا، پھر وہاں سے چلے تو قبر موسیٰ کے پاس سے گزرے، وہاں بھی دونوں کی موسیٰ علیہ السلام اور نبی علیہ السلام کا ٹاکرا ہوا، اس نے درود پڑھا، پھر آپ کو دکھایا وہ کوتور پہاڑ بھی جو انوار تجلیات سے جل گیا تھا، جو موسیٰ علیہ السلام کی یہ اس خواہش پر کہ مجھے دیدار کی دکھایا جائے تو اللہ رب العزت نے ذرہ بھر اپنا نور کی جھلک دکھائی، وہ بھی جگہ جناب کو دکھائی، اور بھی مقامات، یہاں تک کہ کہاں وہ فلسطین مسجد اقصیٰ، یہاں سے کئی 100 میل دور دوسرے ملک میں، پھر وہاں آپ پہنچے، پھر جبریل نے سواری کو ایک پتھر کے ساتھ باندھا جو جس براق پہ آپ تھے، اور پھر جبریل نے اذان پڑھی۔ اب مؤذن بیٹھے ہیں، اذان بھی منٹ میں آدھے سیکنڈ میں ختم نہیں ہوتی، جبریل نے اذان پڑھی، جناب نے 2 رکعت نماز پڑھائی، سارے نبیوں نے سطریں جو بنا رکھی تھیں 1,24,000 کموں پہ سب نے جناب کے پیچھے نماز پڑھی، اور پھر حدیث میں جناب نے خود بتایا، یہ ساری باتیں وہ جو حدیث میں بخاری کی حدیث جبرائیل موجود ہے۔ پھر فرمایا کہ انبیاء نے وہاں خود خطاب بھی کیے، ابراہیم علیہ السلام نے وہاں بیان کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بیان کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بیان کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیان کیا، حضرت نوح علیہ السلام نے بیان کیا، درجنوں انبیاء جو جس کے نام آپ سنتے ہیں، معتبر رسول نبی سب نے بیان کیے، خود تکبیر، اللہ رسالت، یا رسول اللہ، حیدری، اور آخر میں جناب رسول اللہ نے بھی خطاب فرمایا۔ اب یہ ٹائم لگ رہا ہے نا اس پہ، یہ تو میں شارٹ بتا رہا ہوں۔ اور پھر وہاں بات ختم نہیں ہوئی، وہاں سارے مل ملا کے اپنی اپنی قبروں کی طرف روانہ ہوئے، مگر ان میں سے چند انبیاء آسمانوں کی طرف بھی گئے۔ پھر آپ پہلے آسمان، یہ زمین سے آسمان بھی بہت سفر ہے، پہلے آسمان میں انٹرس ہوئے، پھر نبی ملے،
فرشتے ملے، ان سے باتیں ہوئیں۔ دوسرے آسمان میں انٹر ہوئے، نبی ملے، فرشتے ملے، ان سے باتیں ہوئیں۔ تیسرے آسمان میں انٹر ہوئے، فرشتے ملے، نبی ملے، درود پڑھا فرشتوں نے، وہاں بھی ٹائم لگا۔ چوتھے میں، پانچویں میں، چھٹے میں، ساتویں میں، ساتوں آسمانوں پر آپ نے سٹے کیا، وہاں گفتگو ہی، جناب نے درود بھی سنا فرشتوں سے، نبی بھی ملتے رہے۔ کہیں موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے، کہیں ادریس علیہ السلام کھڑے تھے، کہیں ابراہیم علیہ السلام کھڑے تھے، اور پھر یہاں تک کہ عرش معلیٰ پر بھی رکے۔ آپ عرش معلیٰ پر بھی رکے، وہاں بھی آپ عرش کے پاس کھڑے ہوئے، وہاں بھی کچھ وقت لگا۔ اور پھر لامکان سدرۃ المنتہا، جہاں سے آسمانوں کا جو حدود ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ زمین کی حدود کشش ثقل تک ہے۔ کشش ثقل ہم عمومی طور پر کوئی اینٹ روڑا اوپر کو پھینکتے ہیں، وہ نیچے گرتی ہے۔ یہ کون سی چیز ہے جو نیچے گراتی ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ یہ میں نے اوپر پھینکی واپس آ گئی، یہ زمین کی کشش ہے، اس کو کشش ثقل کہتے ہیں۔ ایک لمٹ تک جا کے یہ ختم ہو جاتی ہے۔ وہاں آپ نے خلا دیکھے ہوں گے، خلا میں جو ہوا باز جاتے ہیں اوپر چاند گاڑی میں، خلائی وہاں میں جو پھر رہے ہیں لانچر، وہاں امریکہ نے اپنا اڈا بنا رکھا ہے فضا میں، اور وہاں آپ دیکھیں گے کشش ثقل جہاں ختم ہوتی ہے انسان بے وزن ہو جاتا ہے، وہ گرتا نہیں، چیز چھوڑو وہیں رکی ہوئی ہے، اس کو حرکت دو، تھوڑا آگے پیچھے کرو، وہ گرتی نہیں ہے، واپس نہیں آتی، کیونکہ کشش ثقل ختم ہو گئی، زمین کی حدود بارڈر آ گیا، اب آسمانی شروع ہو گئی، اور سدرۃ المنتہا پر آسمانی حدود فینش۔ اب آگے لامکان، تیسرا سفر کیا ہے؟ لامکان، تیسرا سفر لامکان، یعنی جہاں کوئی مکان نہ ہو۔ لا نفی ہے، نفی کی لا ہے، جب لام الف لا عربی کا شروع میں لگا دیں تو اس کا وہ بات کی نفی کر دیتی، یعنی جہاں مکان نہ ہو۔ مقام ادھر بھی ہوتا ہے، ادھر بھی، اوپر بھی، نیچے بھی، دائیں بھی، بائیں بھی، یہ چیزیں مقام میں استعمال ہوتی ہیں۔ لا مقام میں جہاں مکان، وہ اللہ جانے وہاں کیا ہے، اس کا رسول جانے جو گئے، وہ لا مکان۔ تیسری آپ کی جو سیر تھی وہ لا مکان، ایک وہ سیر جو آپ کی زمینی تھی، ایک وہ سیر جو آسمانی تھی، تیسری وہ لا مکان، جہاں جبریل نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے، جناب آگے ایک پر برابر، ایک وال برابر بھی بڑھا تو جل جاؤں گا، مگر حضور آگے گئے، اور کہا جاتا ہے حضور فرمائے وہ شاعر نے کہا نا، وہی لا مکان کے مکین ہوئے، یعنی جہاں مکان ہی نہیں وہاں مکین ہو گئے، حالانکہ مکین ہونا ممکن بے وزن جگہ، مکان ہی نہیں، جہاں زمان ہی نہیں، ٹائمنگ ہی نہیں، وہاں لا مکان ہے، نہ ادھر نہ ادھر، نہ دائیں نہ بائیں، نہ اوپر نہ نیچے، نہ زمانہ نہ رات، نہ دن نہ گھڑی، نہ ٹائم نہ وقت، نہ زمانہ، نہ سردی نہ گرمی، نہ ہوا نہ آب، نہ پانی نہ مٹی، نہ نور، کچھ بھی نہیں، لا مکان۔ مگر جناب تیسرا سٹیپ جو معراج کا تھا، 3 سٹیپ میں معراج کی، زمینی معراج، آسمانی معراج اور لا مکان، اس لیے شان وہی لا مکان کہ مکین ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے، یہ نبی ہے جن کے ہے یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں، بلغ العلا بیک، سارے پڑھ دو آج نبی کی نعت میں سب، شفاعت جا بے جمال حسن جن صالح صل، یہ بلغ العلا جو ہے نا، یہ نعت، یہ معراج کی نعت ہے۔ یہ جس نے نعت لکھی تھی ان دنوں میں،
وہ 2 فارسی کلام لکھے تھے حضرت شیخ سعدی نے بھی اور انہوں نے بھی، اور جب یہ لکھا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زیارت میں آ گئے، انہیں جناب کی زیارت ہوئی، فرمایا یہ ساری کتاب میں یہ چیز بڑی پسند لگی، جناب نے یہ معراج کی بیان ہے، بلغ العلا یعنی کمال سے پہنچے، بلندی پر، بے کمال ہی اپنے کمال سے، یہ یعنی معراج کی نعت ہے یہ اصل میں۔ تو شاعر بھی اردو میں بھی بڑے بڑے جناب کی صفتوں میں لکھے، وہی لا مکان کے مکین ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے، یہ نبی ہیں جن کے ہے یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں، بلغ العلا بے کمال نہیں، جا بے جمال نہیں، حسن جمیع خصال نہیں، صلو علیہ وآلہ۔ تو جناب لا مقام پہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی پتہ چلا کہ لا مقام میں کیا تھا، فرمایا حجابات تھے، میں تو جبریل بھی رہ گیا اور براق بھی رہ گیا، آگے وہ رف نامی کوئی نور تھا جس میں میرے ساتھ، اور میں آگے فرمایا 70,000 حجابات تھے، اور ہر حجاب میں 50,000 سال کا سفر، میں آگے بڑھتا گیا، اور آگے اللہ کی آواز مجھے سنائی دی، جب میں تھوڑا سا لامکان ہے، کوئی معمولی تو بات نہیں، مکین لامکان میں مکین جانا، فرمایا مجھے محسوس ہوا، آگے اللہ کی آواز سنائی، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا فاوحی الی عبدہ ما اوحی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بات ہے، آگے بڑھاؤ نبی، گھبراؤ نہیں، ڈگمگاؤ نہیں، جناب آگے بڑھتے گئے، اور پھر فرماتے ہیں حدیث بخاری میں پڑھے، بالکل اللہ کے سامنے میں چلا گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کو کس طرح دیکھا، کیسی شکل میں، کس ماہیت میں، یہ تو جناب نے کوئی اتنی وضاحت نہیں فرمائی، کچھ راز کی باتیں بھی ہوتی ہیں، بس یہ فرمایا کہ جب میں اللہ کے قریب ہوا تو اللہ نے اپنی قدرت والا ہاتھ میرے کندھے پر رکھا، اور میں نے ٹھنڈک دل میں محسوس کی، روحانیت، میری آنکھوں سے پردے ہٹ گئے، جو کچھ بھی اللہ کی زمین میں چیزیں ہیں مجھے نظر آ رہی تھیں، جو کچھ بھی آسمانوں میں تھی مجھے نظر آ رہی تھی، اور پھر اس ملاقات میں جو گفتگو ہوئی اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں جو گفتگو ہوئی، کیا لائے ہو میرے پیارے حبیب، اب حبیب کی کیا لائے ہو، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ جناب نے ادھر پڑھا، کیونکہ عربی جناب ہے تو اللہ بھی عربی میں بول رہا تھا، قرآن بھی عربی میں بھیج دیا، اور جنتیوں کو بھی عربی میں کر دیا، قبر میں سوال بھی عربی میں، محبوب جو اس کا عربی بولتا ہے، بھائی پسند کی بات ہے، ہاں جی یہ حبیب ہے، حبیب خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اس وقت دنیا میں بڑی بڑی زبانیں اس وقت بھی تھی، لیکن جناب عربی میں تو قرآن بھی جناب عربی بولتے ہیں، تو قبروں میں سوال جواب بھی قیامت تک کس زبان میں، جنتی جنت میں کیا بولیں گے، فرشتے عربی میں، اور سب کچھ عربی میں۔ تو التحیات جو جناب اللہ کی بارگاہ میں تحفہ دے رہے ہیں، اللہ کھانے سے پینے سے پاک ہے، تو تحفہ یہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ میری قولی فعلی ساری عبادتیں تیرے واسطے،
التحیات للہ والصلوات والطیبات، ساریاں نمازاں، ساریاں سوچاں، سارے قول، سارے سب کچھ اللہ تیرے واسطے۔ اور آگے سے جواب کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آگے سے اللہ نے کہا، اللہ نے فرمایا سلام کا جواب، اور پھر نبی ذرا خاموش اور دھیان امت کی طرف، دھیان کس کی طرف؟ بھی ادھر میں نے بھی اللہ کو گفٹ دے دیا، اللہ نے بھی رپلائی دے دی، امت ہی بیچ میں نہیں ہے۔ آگے اللہ نے دیکھا محمد کی سوچ کو، فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ گھبرانا میرے نبی، تیرے امتی جڑے عباد اللہ صالحین، صالحین عباد نیک بندے تیرے، ان کو بھی سلامتی ہو۔ لو جی، یہ دونوں میں جو گفٹ دیے وہ نماز کا حصہ ہے۔ جس میں سلام نہیں اس تشہد میں واجب ہے، جس میں سلام پھیرنا ہے وہ اس میں فرض ہے، التحیات پڑھنا فرض۔ یہ اللہ رسول کی گفتگو جو ہمیں بتائی، اور اس کے علاوہ کتنی گفتگویں کیا کیا ہوئیں، ساری راز کی باتیں تو بتانے جو انہیں پسند آئے بتائیں۔ پھر جنت میں بھی سیر کی، جناب جنت میں بھی گئے، صحابہ کے محل بھی دیکھتے رہے، حوروں سے بھی باتیں کی، اور پھر دوزخ میں بھی نظارہ کروایا جناب کو، سود خور کو سزا ہوتی ہوئی دکھائی، چغل خور کو سزا ہوتی ہوئی دکھائی، زنا کرنے والے کو سزا ہوتی ہوئی دکھائی، ہاں جی، اسی طرح قاتل کو سزا ہوتی ہوئی، بد زبان کو، گالی گلوچ کرنے والوں کو، اور مختلف گناہوں کی، زکوٰۃ کھا جانے، زکوٰۃ نہ دینے والوں کو، اور جھوٹے واعظین جو لوگوں کو واعظ کرتے ہیں خود عمل نہیں کرتے، ان کو بھی دکھایا کہ یہ ان کو بھی پنش ہونی ہے، اور یہ سارے دوزخ کے ہوتے ہوئے عذاب بھی۔ تو بتاؤ، اب میں نے یہ مختصراً لفظ بلا کے 10 منٹ پھر بھی لگ گئے، یہ معراج کا پورا واقعہ نہیں سنایا۔ اور پھر حضور وہاں سے، بیچ میں ایک بات چھوڑوں، جب حضور وہاں سے واپس ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں اور 6 ماہ کے روزے دیے۔ کتنی نمازیں؟ 6 ماہ کے روزے۔ جناب چپ کر کے لے کے واپس آ گئے، اور آگے پھر 7ویں آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام، جناب کیا لائے ہو اللہ سے؟ کہا امت کے لیے 50 نمازیں، 6 ماہ کے روزے۔ جناب واپس جائیے، مجھے تجربہ ہے، امت نمازیں روزے اتنے نہیں کریں گے، کم کروا کے آئیں۔ پھر جناب واپس گئے، اور ہر دفعہ آتے موسیٰ علیہ السلام کو بتاتے اتنی نمازیں اتنے، پھر موسیٰ ریکویسٹ کرتے پھر جائیے، بار بار وہ سفر طے کرتے رہے لامکان کا، بار بار اللہ 9 چکر کاٹے۔ کتنے چکر؟ 9 دفعہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، 9 دفعہ واپس۔ پہلی دفعہ جو گئے تھے وہ نکال کے، وہ ایک جٹکلا تھا اندر، یا نبی اللہ 10ویں واری ویندے تے روڑا مک ویندا۔ ہاں جی، 5 نمازاں گھٹ دی رہی ہیں، 9 5 45، 5 نم 45، 9 چکروں میں کتنی نمازیں کم ہوئیں؟ 45۔ کتنی رہ گئیں؟ تو جٹکان دا جناب ایک باری اور جاندے تے بھی نکل جائے، یعنی 5 بھی پڑھن تے ایگری نہیں ہے، دسن دا مقصد ہے ایڈے ماٹھے۔ پھر بھی اللہ فرمایا جناب امتیاں نو دس دیو 5 پڑھن گے تے 50واں دا ہی ثواب دیاں گے۔ نمازاں کٹاتیاں نے لیکن ثواب کٹایا، مہینے دے روزے رکھن گے تے 6 ماہ دے روزے دس، مہینے کٹا دے نے ثواب کٹایا، بینیفٹ ہوئیے۔ پھر بھی موسیٰ علیہ السلام جناب پھر جاؤ، آکھے ہوں شرم آندی میڈے ایڈے رہے امتی نے کہ جڑے 24 گھنٹے 5 باری اللہ دی بارگاہ وچ سر نہیں چکان گے۔ مسجد دور ہے، گھر چکا لو، دکانوں نہیں نکلا جاتا دکان چ چکا لو، سفر چ کے تو گانا پڑھ لو، نہیں ٹائم ہے اگر نفل غیر موقع دا چھڑ لو فجر، کتنی چھوٹ ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کیونکہ ایکسپیرینس رکھ دے سن نا، امت دا تجربہ رکھ دے سن، انہوں نے پریکٹیکلی امت دا نبی بن کے ویکھیا امت دے جڑے آلے مالے خرابیاں، تے انہوں دا مشورہ اے ساری
اس میں جناب جب واپس آئے پانی بھی چل رہا تھا، کنڈی بھی ہل رہی تھی، اور 18 سال بھی بیت آئے، کتنی ہزاروں باتیں بھی ہوئی، کہاں کہاں سیر و سیاحت ہوئی، لمحے بھر میں تو دماغ تو آپ پہ ہی ختم ہو جائے گا۔ خرد سے کہہ دیں کہ سر جھکا دے، خرد سے کہہ دیں، عقل سے کہہ دو، بات عقل میں نہیں آئے گی یہ، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا دے، گماں سے گزرے گزرنے والے، خرد سے کہہ دو۔ کوئی بات نہیں نہ سمجھ آ رہی، اللہ رسول کو مان لو بس، اپنا کھوپڑی نہ تھکاؤ، نہیں سمجھ آئی۔ خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا دیں، گماں سے گزرے گزرنے والے۔ ساڈیاں سوچاں تو اللہ رسول دیاں گلاں جڑیاں سمجھ آ رہی ہیں انہوں فالو کر لو، نقص کیڑے نہ کڈو۔ مگر تاریخ میں اعتراض کی کتابیں موجود ہیں، تب بھی یہ ہو ہی نہیں سکتا، بغیر کسی سپورٹ کے ہو ہی نہیں سکتا، عقل خراب اور دنگ رہ جاتی ہے۔ اس لیے ہماری صفوں میں بہت سے لوگوں نے لکھ ڈالا، اور آج بھی بولتے ہیں جی جناب نو خواب وچ معراج ہوئی سی۔ اور دوسرا طبقہ او جی روحانی معراج سی، روح گئی سی معراج کرنی، جناب دا جسم اتھے ہی پیا سی۔ اے دو طبقے ساڈے مسلماناں چ نے جنہیں بیان جناب نو خواب وچ معراج ہوئی، انج کنج ہو سکدا ہے؟ دوجا بولا جناب نو روحانی خواب معراج ہوئی، کیویں ہو سکدا ہے؟ تے اللہ نے نہ ساریاں دا توڑ کڈ کے ایکو لفظ وچ گل مکاتی، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ اللہ نے آکھیا سنو، اس پاک رب نے سیر کرائی